نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گفتگو کا ایک سلسلہ جاری ہے کہ لوگوں کی اکثریت باطل پر کیوں ہے. جبکہ دلائل اہل حق کے پاس دلائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآنی دلائل اور حدیثی دلائل، عقلی دلائل ہیں اور نقلی دلائل. اس کے باوجود اکثریت جو ہے وہ حق پر نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث کہ میری امت 73 گروہوں میں تقسیم ہوگی اور ان 73 میں سے 72 جہنمی ہوں. یعنی اکثریت جو ہے وہ ہمیشہ سے لے کر آج تک اہل باطل کی رہی. اس کی وجوہات کئی ایک بیان ہو چکی ہے. آج اس وقت جو گزارشات ہوں گی وہ ہے کہ تقلید اور عقیدہ امامت جو ہے ان دو چیزوں نے بہت سارے لوگوں کو حق سے دور رکھا ہے. پوری دنیا میں امامت جو ہے
اس کو دو حیثیتوں سے میں بیان کرنے کی کوشش کرا۔ اس مسئلے میں سب سے زیادہ جس گروہ نے مسئلہ امامت کو اٹھایا وہ شیعہ ہے۔ انہوں نے اپنی دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن امامت کو رکھا ہے کہ جب تک امام نہ ہو اور امامت پر ایمان نہ ہو ان کے نزدیک کوئی بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں لفظ جو امام ہے مطلقاً رہنما اور لیڈر کے معنی میں بیان ہوا ہے، یعنی صرف اسلام کے اندر ہی نہیں، اہل کفر بھی ان میں بھی اپنے اپنے بڑے امام تھے جن کا قرآن نے ذکر کیا فقاتلوا ائمۃ الکفر، جہاد کے دوران کافروں کے ائمہ کو، اماموں کو قتل کرو۔ جو سردار ہوتے، لیڈر ہوتے، رہنما ہوتے، انہیں امام کہا گیا۔ قرآن پاک میں یہ جو اعمال نامہ ہمارا لکھا جا رہا ہے، اس اعمال نامے کے ساتھ ہم پیش ہوں گے، اسے بھی امام کہا گیا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سارے لوگوں کو قیامت والے دن اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے۔ گویا امام جو ہے کفار کے بھی ہوتے ہیں، مشرکین کے بھی ہوتے ہیں۔ آسمانی کتاب کو بھی امام کہا گیا ہے قرآن پاک میں، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب بخشی گئی، یعنی وہ امام تھی اور ان کے لیے رحمت تھی، ان کی قوم کے لیے۔ یہاں آسمانی کتاب کو بھی قرآن میں امام کہا۔ قرآن پاک کے اندر ہی انبیاء علیہ السلام کو بھی امام کہا گیا۔ تو جب کتاب پر، اعمال نامے پر، لیڈروں پر اور نبیوں پر یہ لفظ بیان ہوا تو فرق واضح ہونا ہوگا کہ امام ہر رہنما کو کہا جا سکتا، لیڈر کو کہا جا سکتا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو، لیکن یاد رکھیے شریعت کا اور دین کا امام جو ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ باقی سارے ائمہ کو ان کے ماننے والے امام بناتے ہیں، لیکن نبیوں کو امامت اللہ عطا کرتا، اور وہ امامت مع النبوت ہوتی، وہ امامت معصوم ہوتی، وہ امامت وہبی نہیں، وہ قصبی نہیں ہے کہ کما کے حاصل کی جائے، بلکہ وہبی ہے، اللہ جس کو چاہے رسالت کے لیے چن۔ انبیاء علیہ السلام کی امامت جو ہے یہ قصبی نہیں ہے، یہ وہبی۔ باقی سارے ائمہ کی وہبی نہیں ہے، سب کی امامت کما کے، حاصل کر کے، کوشش کر کے، پڑھ کے، سمجھ کے اس مقام پر خود آئے یا لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا امام۔
لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کہا وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت بخشی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے امامت دی ہے وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، رہنمائی کرتے تھے بِأَمْرِهِ، اس کے حکم، اس کے امر کے ساتھ، اس کی وحی کے ساتھ۔ شیعہ اور اہل سنت کا اختلاف یہ ہے، ان کے نزدیک امام جو ہوتا ہے وہ نبی رحمت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے انبیاء ہیں ان سے افضل ہوتا ہے۔ یہ ان کے ہاں امامت کا درجہ جو ہے یہ نبوت سے بھی افضل ہے، تو پھر ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا امام نبیوں سے افضل ہے۔ اور آپ کے علم میں ہو تقریباً 1.5-2 سال پہلے یہ مسئلہ ٹی وی چینل پر بھی آیا تھا، ایک شیعہ ذاکر نے چینل پہ یہ بات کہی تھی کہ حضرت علی سارے انبیاء سے افضل ہے، اس پر بھی بحث ہوئی۔ یعنی ان کا ایک معروف یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا امام وہ بھی ہے، اللہ نے ان کو امامت دی ہے، اور وہ جس طرح یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے وصی تھے، اسی طرح سیدنا علی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے، اور اس کو کلمے کا وہ حصہ سمجھتے ہیں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، کہ وہ وصی ہے، ان کی امامت کی نبی علیہ السلام نے وصیت کی ہے کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے۔ پھر ان کا عقیدہ ہے کہ ہر امام اپنے بعد آنے والا امام کا وصی ہوتا ہے، ہر امام یہ کہہ جاتا ہے کہ میرے بعد یہ ہو۔ پھر انہوں نے اس اپنے عقیدے کے مطابق 12 امام بنائے، یہ ہمارے 12 امام ہیں۔ پہلے عقیدہ بنایا تھا کہ امام ہمارے کتنے ہوں گے؟ 12 ہوں گے۔ اللہ کا امر ایسا ہوا کہ ایک کے بعد ایک بناتے گئے، باپ کے بعد بیٹا بناتے گئے۔ اللہ کا امر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کا منہ کیسے بند کرتا ہے۔ 11ویں امام کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ ان کا بیٹا ہوگا اور وہ 12واں امام بنے گا، ہماری بات پوری ہوگی۔ اللہ نے 11ویں امام کو اولاد ہی نہ دی۔ باپ پورے کر لو اپنے 12۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی پہلے امام تھے ان کے نظریے کے مطابق، پھر سیدنا علی کے بعد سیدنا حسن، سیدنا حسن کے بعد سیدنا حسین، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے زین العابدین تھے، زین العابدین کے بعد ان کے بیٹے امام باقر تھے، امام باقر کے بعد ان کے بیٹے امام جعفر صادق تھے، امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے موسیٰ کاظم تھے، موسیٰ کاظم کے بعد ان کے بیٹے علی رضا تھے، علی رضا کے بعد ان کے بیٹے امام تقی تھے، اور ان کے بیٹے ان کے بعد امام نقی تھے۔ یہ 10ویں امام ہیں، اور 11ویں امام سیدنا حسن عسکری، اللہ ان سارے ائمہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حسن عسکری جب امام بنے 11ویں تھے، ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ اب ہمارے آخری امام ہوں گے اور وہ 12ویں ہوں۔ اللہ کا امر، اس کا فیصلہ کہ اللہ باطل کے لیے سارے دلائل راستوں کو بند کر دیتا۔ اللہ نے 11ویں امام کو اولاد ہی نہ بخشی۔ اب وہ پریشان ہو گئے، کوششیں ہوئیں، شادیاں بھی ہوئیں، جتنا کچھ وہ کر سکتے تھے سب کچھ ہوا۔ پھر اللہ کا امر
پھر اولاد نہ ہوئی. جب اولاد نہ ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ بیٹا ہوا تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اندر سے ہی ان کے گھر سے ہی اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اور اس پر بہت لمبی بحث ہے، پہلے بھی ایک دفعہ اس پر تفصیلی ایک جمعہ ہو چکا ہے. وہ پیدا، اب لوگوں نے پوچھنا تھا کہ عورت کے ہاں اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. عورت کی حیض کیفیت سے نظر آتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہونے والی. حتیٰ کہ سیدہ مریم علیہ السلام کا شوہر نہیں تھا، نکاح نہیں تھا. کنواری مریم سے جب بیٹا اللہ نے بخشا تو انہوں نے بھی شہر کو، بستی کو اس وقت چھوڑا تھا جب ان کا وجود اس بات کا تقاضا کر رہا تھا کہ ان کے ہاں کوئی ولادت ہونے والی. تو شرم اور حیا کے مارے ہی بستی چھوڑی تھی نا، کہ یہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو لوگ کیا کہ جنگل میں چلی جاتی. پھر اللہ کا امر تھا تو گویا اثار بیٹا ہونے والا، اولاد ہونے والا ہو تو عورت پر اثار تو زہر ہے. اس بندے کو، اس مسئلے کو ہر بندہ جانتا ہے، سمجھتا ہے. سیدنا امام حسن عسکری رحم اللہ کے گھر ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو پھر ان کو کوئی ایک جھوٹ بولنے کے لیے، ایک جھوٹ چھپانے کے لیے کہیں اور جھوٹ بول رہے تھے. پھر انہوں نے کیا، وہ پیدا تو ہوا ہے، لیکن وہ پیدا تو ہوا ہے تو کچھ آثار کہنے لگے وہ اصل میں قانون جو فطرت اللہ نے جو قانون بنایا ولادت کا، اس طرح نہیں پیدا ہو. وہ اپنی ماں کے ران مبارکہ سے پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمانوں پر اٹھا لیا. پھر وہ زمین پر آ گئے تھے، کچھ دن اوپر رہ کے پھر آ گئے تھے، اور سیدھا آ کے ایران کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے اندر وہ داخل ہو گئے. اور وہ امام زمانہ ہے، وہ امام القائم ہے، وہ امام المنتظر ہے. ہم ان کے انتظار کر رہے ہیں، وہ جلدی باہر آئے. وہ ہے 12ویں امام. یہ الگ بات ہے کہ وہ آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ بات ہی الگ ہے. آج تو مسئلہ یہ ہے نا کہ امامت کا عقیدہ جو ہے یہ اطاعت رسول سے، یہ حق سے، یہ دین سے، حق قبول کرنے سے بندہ کو روکتا ہے. انہوں نے صاحب لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہمارا جو عقیدہ، ہمارا جو ایمان ہے امامت کے حوالے سے، کہ ہمارا امام گناہ نہیں کرتا، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر. گناہ اور غلطی اس سے ہوتی نہیں. حالانکہ یہ عقیدہ کس کے بارے میں ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، کہ معصوم وہ ہے، گناہوں سے پاک وہ ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے، علامہ احسان الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جرت تو ہے نا اس گروہ میں کہ جس کو امام بنایا اس کو ساتھ معصوم بنا کے اس کی بات مانی. جرت کی ہے، پر ٹھیک ہے، گناہ سے غلطیوں سے وہ پاک ہے، جو وہ فرماتے ہیں ٹھیک، ان پر وحی آتی، ان پہ فرشتہ آتا ہے، ان آسمان سے ندائیں آتی، رب ان سے ہم کلام ہوتا ہے، وہ خطاؤں اور گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام نبیوں سے افضل ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کے مت ہے کہ وہ جو اس امام کی بات کو یا امامت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. اس کا مطلب ہے آپ سارے فارغ ہیں ان کے نزدیک. جتنے بھی آلو سننا ہے کہتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے اس کی امامت پر ایمان لانا فرض ہے، واجب ہے. اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ مومن نہیں. یہ ساری باتیں
ملا باقر مرشی کی کتابوں میں بھی، شیخ مفید کی کتابوں میں بھی، ابن بابویہ جسے کمی کہا جاتا ہے اس کی کتابوں میں بھی یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اس امامت کے عقیدے نے انہیں گمراہی کی طرف لے گئے۔ ائمہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 11 امام جن کا میں نے نام لیا ہے سارے کے سارے عقیدے میں اہل سنہ ہیں اور نسل رسول سے ہیں، آل محمد میں داخل اور شامل ہیں، واجب الاحترام واجب الاکرام ہیں۔ یہ ہمارا اہل سنہ اہل الحدیث کا یہ عقیدہ ہے۔ یاد رکھنا ہم ان اماموں کے خلاف نہیں ہیں، ان سارے ائمہ کی عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، اکرام بھی ہے، شان بھی ہے، ادب احترام بھی ہے، یہ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، عقیدے میں اہل سنہ ہیں، اور یہ نسل سیدنا علی میں سے ہے۔ یہ ساری شخصیات حق ہے، ہماری حدیث کی کتابوں میں یہ سارے راوی ہیں۔ ہمارا اختلاف صرف اس بات پر ہے یہ عہدہ وابی نہیں، یہ اماموں سے، امام نبیوں سے افضل نہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان پر وحی نہیں آتی، یہ علم کے امام ہے، شریعت کے امام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے نام پہ مسلک اور مذہب اور عقیدہ بنانا، ان کی روایات کو معصوم سمجھنا اور کہنا کہ نہیں جو انہوں نے فرمایا، حالانکہ جو کچھ ان کا مذہب اور عقیدہ ہے رافضیوں کا، ائمہ کرام ان سارے عقائد سے بری ہے، ان کی یہ عقائد نہیں ہے۔ فقہ جعفری جو ہے یہ سارے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے نام پر منسوب ہے، لیکن حقیقت سے یہ ان کا عقیدہ اور منہج نہیں تھا۔ لیکن دیکھ لیجئے کہ ان ائمہ کے نام پر کتنی گمراہی ان لوگوں نے پھیلائی، اور یہ عقیدہ عبداللہ ابن سبا سے شروع۔ سب سے پہلے سیدنا علی کو اس نے کہا تھا کہ یہ وسیع ہے رسول اللہ کی، اور یہودیت کے مذہب کو چھوڑ کے اسلام میں یہ منافقت کے لیے داخل ہوا تھا کہ اسلام کو نقصان اندر داخل ہو کے پہنچایا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کو وہ غلبہ یہ پوری دنیا میں آئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس بدبخت کو، لیکن کچھ صحابہ کرام خاص کر عبداللہ ابن عباس آڑے آئے تھے، یہ کلمہ پڑھ چکا ہے آپ ایسا نہ کریں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے عقائد سے، نظریات سے، اس کی سوچ اور فکر سے آگاہ تھے۔ یہ ابن سبا نے سارے عقائد گھڑ کے ائمہ کرام کے نام پہ منسوب کی، اور پوری امت کے مقابلے میں، اہل سنہ کے مقابلے میں ایک پورا گروہ کھڑا کر کے رکھ دیا، جس کی لڑائی اس وقت سے شروع ہوئی ہے اور آج تک جاری۔ یہ ایسی تقسیم ہوئی کہ اہل سنہ اہل تشیع الگ الگ مذہب اختیار کریں، اور آج تک وہ سلسلہ جاری۔ نفرت بھی ہے، بغض بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، اس کی ایک الگ تاریخ ہے کہ کتنے اس انداز میں ائمہ کو، اہل سنہ کے علماء کو قتل کیا۔ لیکن اگلی بات کی طرف بڑھتے، یہ تو ہے ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف۔ ہمارے اہل سنہ میں یہ رافضیوں کی طرف سے ہی عقیدہ داخل ہو کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید ہونی چاہیے، حالانکہ عقیدہ تو ان کا تھا، یہاں داخل ہو، اور داخل اس انداز میں ہوا کہ امام معصوم بھی نہیں ہے، اور یہ عجیب بات ہے، امام معصوم بھی نہیں ہے، منصوص بھی نہیں ہے، اللہ نے ان کو بنایا بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ تعلق وہی جو رافضیوں کا تعلق ہے اپنے ائمہ کے ساتھ، جس طرح وہ ان کے نام پہ مذہب بناتے ہیں اور معصوم سمجھ کے بناتے ہیں، اور یہ گناہگار اور غیر معصوم سمجھ کے
وہی کام لیتے ہیں جو رافضیوں نے اپنے اپنے ائمہ کے بارے میں مشہور کیے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ حق کو قبول نہ کرنے کہ میرا امام، بھائی اللہ کے بندو تمہارے نزدیک امام کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے وضاحت تو کرو نا۔ رافضیوں کا ذہن تو عقیدہ سمجھ آ گیا، انہوں نے وضاحت کر دی کہ ہمارا امام نبیوں سے افضل ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے، لہذا ہم ہر ان کی بات مانیں گے۔ انہوں نے باتیں سمجھ آ گئی، تمہاری تو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اللہ کی طرف سے مقرر بھی نہیں، معصوم بھی نہیں، غلطی سے پاک بھی نہیں، لیکن پھر بھی میں حنفی اور شافعی اور مالکی حنبلی ان کے نام پہ پورے کا پورا مذہب انہی کے نام پہ۔ یاد رکھیے یہ مقام صرف اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اطاعت ان کی ہو۔ اطاعت رسول اللہ کا حق ہے۔ بسترا سی یہ بات کہتے کہ اولیاء کرام بزرگ ہیں لیکن ان کی عبادت نہیں، ان کا سجدہ نہیں ہے، ان کا مزاج دربار نہیں ہے۔ اس طرح یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ائمہ کرام کا احترام ہے مگر ان کی تقلید نہیں ہے۔ تقلید حرام، تقلید بدعت ہے، حرام ہے۔ اس نے امت کو تقسیم کیا ہے، اس نے امت میں تفریق پیدا کی، اس نے امت کو گروہوں میں بانٹا ہے۔ اس تقلید نے امت کے اندر فرقہ واریت کو پھیلایا ہے۔ ایک دوسرے پر فتویٰ بازی اسی وجہ سے شروع ہوئی۔ اختلاف رائے تو صحابہ کرام میں بھی تھا لیکن اوپر کوئی امام نہیں تھا سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو پھر اتفاق بھی رہا، ساری چیزیں رہی۔ نظم کا سیاسی کسی مسئلے پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن مذہب میں، عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، کیونکہ امام ایک تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ائمہ کرام کو لے آئے۔ ظاہری طور پہ یہ نہیں کہتے، ظاہری طور پر کون کہتا ہے بھائی؟ کیا بریلوی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ اللہ ہیں؟ نہیں کہتے وہ۔ ہمارے اولیاء کرام خالق ہیں؟ نہیں کہتے۔ لیکن عقیدے وہی مرسوخ کی ہوئی ہے، اللہ نہیں کہتے۔ لیکن مشکل ان سے، حاجات ان سے، نظر و نیاز ان کی، سجدہ ان کا، چڑھاوا ان کا، اللہ نہیں ہے وہ۔ لیکن سارے کام وہی جو اللہ کی عبادت کے لیے خاص ہیں وہ ان کے نام پہ ہے، کہتے نہیں ہیں اللہ، کرتے وہی ہے۔ یہی ہے ائمہ کرام کے حوالے سے، کہتے نہیں ہیں کہ وہ نبی ہے لیکن کام وہی ہے۔ 400 حدیث آپ رفع الیدین کی پیش کر دیں، جواب آئے گا میرا امام نہیں کرتا۔ بھائی ایک طرف حدیث ہے، نہیں میرا امام نہیں وہاں، تو قرآن پاک پہ ذرا غور کیجیے۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اطاعت کو ذرا دیکھ۔ بھئی اطاعت تو رسول اللہ کی ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ ایمان لے آؤ، اگر تمہارے اندر ایمان دی ایک رتی بھی موجود ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن نے کہا کہ اگر تمہارے اندر ایمان موجود ہے تو اطاعت کس کی ہے؟ رسول اللہ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ لے آئیے سارا قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، کہیں اللہ نے یہ بات کہی ہو کہ اگر مومن ہو تو کسی امام کی پیروی کرو۔ یہ درجہ ائمہ کرام کا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو سارا مسلک امام کے نام پہ، امام غلطی پر ہو تب بھی، اس کی بات صحیح ہو تب بھی، نماز حنفی ہے، روزہ حنفی ہے، دعائیں حنفیہ ہے، ساری چیزیں وہی ہے۔
کہتے نہیں ہے کہ ہم نبی مانتے ہیں، باقی گنجائش رہ کوئی نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی اطاعت کرو تو آپ رسول اللہ کے مقابلے میں ان کی بات کو مان رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ نبی ماننا اور کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ گروہ بہتر ہے جنہوں نے کہا معصوم ہے اور نبیوں سے افضل، لہذا ہم مانتے۔ تم کہتے ہو ہیں امام، ہیں بزرگ، ہیں، یہ سن لیجیے ہمارے نزدیک یہ چاروں علم کے امام ضرور ہے، شریعت کے امام نہیں ہے۔ شریعت کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جاؤ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور مالک کی تابعداری کرو اللہ تجھ سے محبت کرے؟ سارے کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم سے پیار کرے۔ کوئی بندہ ایسا ہے رب کی زمین پہ جو ایک آیت حدیث پڑھے کہ اللہ فرمائے کہ کسی امام کی بات مان لو، تقلید کرو، اللہ تجھ سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ یہ درجہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درجہ اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے۔ قرآن کے الفاظ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے محبت چاہتے ہو تو صرف اتباع محمد مصطفیٰ کی کرو، صرف فَاتَّبِعُونِي، خالص میں محمد مصطفیٰ کی اطاعت اتباع کرو گے، اللہ محبت بھی کرے گا، رب تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے۔ یہ مقام رسول اللہ کا ہے۔ لیکن دوسری طرف دیکھے ائمہ کرام، واضح الفاظ ہیں حدیث کے، بالکل واضح۔ اس پر بیسیوں مثالیں کہ حدیث آ گئی، جواب یہی ہوتا ہے ہمارا امام نے ایسا نہیں کیا۔ بھائی تمہارا امام کوئی نبی ہے، معصوم ہے، اس کی اطاعت واجب ہے، اس کی اتباع تمہارے پر ضروری ہے۔ کبھی اللہ نے قرآن حدیث میں کہا ہے کہ امام کی بات مانو، یہ میری بات ہے؟ رسول اللہ کے بارے میں تو یہ قرآن میں ہے کہ مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے محمد مصطفیٰ کی بات مان لی سمجھو اس نے اللہ کی بات مان لی۔ یہ رسول اللہ ہے جن کی بات میری بات ہے۔ یہ احساس، یہ مقام، یہ شرف رسول اللہ کا ہے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو غور کیجئے، چاروں ائمہ کرام میں سے کوئی ایک امام جو کہتا ہو کہ میری تقلید کرو۔ رسول اللہ تو فرماتے ہیں نا کہ فَاتَّبِعُونِی، میری تابعداری کرو۔ کسی امام نے تجھے کہا ہو کہ ہماری بات مانو؟ ایک حوالہ پورا ذخیرہ اسلام میں تم وہ کام کرتے ہو جو ائمہ کرام نے بھی نہیں کہا۔ ائمہ کرام کی یہ فتاوے ہے ہی نہیں۔ ایک ایک امام کے فتاووں کو پڑھ لو، وہ روکتے ہماری بات حدیث کے مقابلے میں آئے تو تم نے نہیں ماننی۔ لیکن یہ تقلید ایسی لعنت ہے کہ جب یہ گلے میں پڑ جائے، یہ پٹا آ جائے گلے میں، تو بندہ کسی کام کا رہتا ہی، اس کو جو مرضی کہہ لو، اس کے دل و دماغ میں وہی سوار ہے کہ ہمارے امام نے ایسا نہیں کیا۔ پہلے امام کی حیثیت، درجہ، شان، حیثیت تو واضح کرو نا، کہ اگر وہ نہ کہیں تو کیا وہ بات نہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میری صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ اب بتائیں جب صحیح حدیث آ جائے، امام صاحب فرماتے ہیں میرے قول کو چھوڑ دو، تو جس نے چھوڑا ہے وہ امام کا فرما بردار ہے، یا جس نے نہیں چھوڑا وہ امام کا فرما بردار۔ یہ درجہ۔ اگلی بات دیکھو، اور امام حنیفہ کی پیروی کرنے سے عمل قبول ہوگا یا نہیں، اس پر دلیل لے آؤ۔ قرآن میں، حدیث میں کہ اللہ فرمائے یا رسول اللہ فرمائے جس نے عمل کیا امام ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق، میں گارنٹی دیتا ہوں اس کا عمل قبول ہو جائے۔
اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی گارنٹی ضمانت ہے کہ جو ان کی سنت کے مطابق عمل کرے اللہ نے قبولیت کی ضمانت دی کہ میں محمد مصطفیٰ کی سنت کے مطابق عمل کیا ہوا قبول کر لوں گا، اور جو سنت سے ہٹ گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ وہ عمل باطل ہے جو سنت سے ہٹ جائے، جو سنت سے ہٹ گیا وہ عمل قبول ہی نہیں، اس کا وزن ہی نہیں ہے، قیامت والا اس کو تولا ہی نہیں جائے گا، اس کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِی فَلَیسَ مِنِّی، حضور فرماتے ہیں جس نے میرے اس طریقے کو چھوڑ دیا وہ میرا نہیں ہے۔ ایک صحابی نے سینہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے سونا نہیں، ساری رات عبادت کروں گا، رسول اللہ نے بلا کے فرمایا تھا عثمان میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، تو میرے طریقے سے آگے بڑھنا چاہتا۔ ایک صحابی نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ بیوی بچے نہ ہوں، ہر وقت عبادت، فرمایا میں بلا کے فرمایا سنو میں اللہ کا رسول ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہے۔ ایک صحابی نے کہا میں کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، نفلی پورا سال روزے رکھوں گا، فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں کبھی چھوڑ جاتا ہوں۔ میرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تم، روکے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل سے، اور عمل قبول نہیں ہے، کتنا ہی اعلیٰ عمل کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے صحابیہ نے نا اپنی مسجد کے خیمہ لگا ہوا، خیمے کے اندر رسی باندھ، نبی علیہ السلام خیمے دیکھ رہے، اعتکاف کے آئے ہوئے کیا رسی لٹکی تھی، فرمایا یہ رسی کس کی ہے؟ فرمایا یہ زینب کی ہے۔ فرمایا اس سے پوچھو اس نے کیوں لٹکائی ہے؟ یا رسول اللہ پوچھا گیا، وہ فرماتی ہے جب میں عبادت کر کے تھک جاؤں گی نا تھوڑی سی ٹیک لگا لوں، سہارا لگا لوں، اس لیے رسی میں نے باندھ دی ہے۔ فرمایا زینب کو کہہ دو جب تھک جائے تو سو جایا کرے، لیٹ جایا کرے، رسیوں سے ٹیک لگا کے عبادت کرنا میں محمد کا دین نہیں ہے۔ ایسا عمل کیوں کرتی ہو جو عمل رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں؟ عجیب بات ہے، سارے صحابہ کرام ان ائمہ کو جانتے ہی نہیں تھے اور جنت میں چلے گئے۔ ہمیں کہتے ہیں اماموں کے ساتھ رابطہ نہ ہوا تو جنت نہیں ملے گی۔ ہم کہتے ہیں جہاں حدیث سے یہ نہیں کہتے کہ ائمہ کو مانو نہیں، مانو، احترام کرو، ادب کرو، وقت کے عالم ہے، محدث ہے، فقیہ ہے، تحقیق تاخیر ان کی پڑھو، کتابیں ان کی پڑھو، یہ کتابیں بھی ہوں تو پڑھو نا، جو کتابیں ہوں ہی نہیں۔ ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے، فوت بھی 10-15-20 دن پہلے ہو، جنگ سے تھے اور انسپیکٹر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وہ جب اہل حدیث ہوئے تو بڑے کو اپنا طریقہ بتاتے تھے کہ میں اہل حدیث کیسے ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں جنگ شہر میں ڈیوٹی تھی، ذمہ داری تھی، خفیہ ایجنسیوں کی وہ اندر وہ ڈیوٹی کرتے۔ فرماتے کہ ایک دن نا میں نے ڈیوٹی تھی کہیں مذہبی جلسے میں، تو اہل حدیث کا جلسہ سنا، اس میں ایک عالم نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی کوئی نہیں۔ اندر میری زندگی کا سب سے یہ مشکل جملہ میں نے برداشت کیا، بہت کچھ لکھنا چاہتا تھا کیونکہ جلسے میں ڈیوٹی تھی، لکھنا رپورٹ لانا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ یہ بندہ میرا دل کرتا ہے اس کو اتار دوں، اتنا جھوٹ بول رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے بڑے امام ہیں، ہم انہیں امام اعظم کہتے ہیں اور ان کی کتاب ہی کوئی نہیں، اے نہیں ہو سکتا۔ رپورٹ تو جڑی دینی سی میں دیتی، لیکن میں ساری رات سو نہ سکیا، بھائی امام صاحب کی کتاب ہی کوئی نہیں، اے نہیں ہو سکتا۔ سویرے کہتے میں اٹھیا، بازار گیا ہوتے مکتبہ حنفیہ ہے، مکتبہ حنفیہ پر چلا گیا۔ میں کہا جب مکتبہ ہی حنفیہ ہے، اس کا نام ہی امام ابو حنیفہ پر ہے، تو اس مکتبے کئی کتابیں ہوں گی امام صاحب۔ کہتا ہے میں اندر داخل ہوا، میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے کتاب چاہیے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہو۔ کہتے ہیں میں انہوں نے کہا جی
جڑا وڈیرا بندہ سی یعنی مالک سی وہ نہیں تھا، دوسرا ملازم ہوگا یا اس کا بیٹا ہو، انہیں سارے مکتبے نظر مار کے کہنے کہ فی الحال امام صاحب کی کتاب کو نہیں پئی، تسی پھر آ جائے کسی اب تھوڑا جا میرا تجسس اور بڑھ گیا بجے دے نا تے مکتب ہے وہ دی اپنی کتاب ہے کہ بھی وچ نہیں، نام ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں 2-4 دن بعد پھر پہنچ گیا، وہ دبا بھی مل گیا، میں جی امام ابو حنیفہ دی اپنی کتاب وہ دے، ہاں جی تو کی کرنی کہ وہ ہمارے امام ہے پڑھنی، فرمایا کسی اہل حدیث دے ہاتھ نہیں لگ گئے تسی، اس کا کیا معنی ہے؟ امام صاحب دی کتاب ہے ہی کوئی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو پھر تسی کیوں مسلک بنا کے بیٹھے ہو؟ کوئی ہے مائی کا لال جو امام حنیفہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایک سطر ہمیں دکھا دے؟ ہم تو پھر بھی احترام ادب اکرام کرتے اس لیے کہ وہ عالم، کتاب تو کوئی نہیں ہے ان کی، ایک سطر بھی نہیں ہے امام صاحب کے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی۔ امام شافعی کی کتاب ہے کتاب العلوم، امام مالک کی ہے موطا امام مالک، احمد بن حنبل کی ہے مسند احمد، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری دنیا میں ایک سطر بھی لکھی ہوئی موجود نہیں ہے۔ یہ ایسا دعویٰ ہے جس کو زمانے کا کوئی بندہ توڑ نہیں سکتا۔ جتنی فقہ حنفی ہے ساری امام صاحب کی طرف منسوب ہے، یہ ان کا قول ہے، یہ ان کا قول ہے، ان کا قول ہے، انہوں نے اپنی کوئی کتاب۔ اور جو ایک جگہ پہ میں نے تقریر کی، کوئی واقعہ یاد آ کہ میں کیا امام صاحب کی کتاب ہی کوئی، انہیں جواب واسطے مولوی بلا لیا بھائی ساڑھے، انہوں نے بڑا حیران کی بھائی امام کی کتاب ہی کوئی، وہ مولوی آیا آندہ کوئی کتاب ہونا ضروری ہے، رسول اللہ کی بھی کتاب کوئی نہیں، تو اب بتاؤ وہ رسول مانا ہے یا نہیں مانا؟ رسول اللہ مانا ہے یا نہیں مانا؟ رسول تو مان لی ہے، کس کے مقابلے میں پیش کیا؟ کہتا ہے اگر امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے کتاب تو محمد رسول اللہ کی بھی کوئی نہیں ہے کتاب۔ میں نے کہا کم وقت رسول اللہ پر اللہ نے 2 کتابیں نازل کی ہے، ایک قرآن ہے اور ایک مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ نبیوں پر نبی کتاب لکھتے نہیں، نبیوں پر کتاب نازل ہوتی ہے، امام کے لیے ضروری ہے وہ کتاب کوئی لکھے، پڑھے پڑھائے کوئی تو نہ، جو اس کا مذہب تو اپنانا ہے۔ بھائی اگر کوئی کہے کہ اللہ کی بات مانو، کہاں مانے؟ بقرآن پڑھو۔ بھائی رسول اللہ کی بات مانو، بھائی کہاں مانے؟ حدیث کی کتاب پڑھو۔ امام حنیفہ کی بات مانو، بھائی کہاں مانے؟ کہاں لکھی ہے کوئی کتاب؟ کتاب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، لیکن لاکھوں لوگوں نے حق کو قبول کرنا چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ میرا امام ایسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اختلاف نہیں چاہتے، لیکن دعوت وہی ہے اختلاف۔ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں حجت ہے، کیوں سنت ہے، کیوں دلیل ہے؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی بات حتمی ہے، حتمی، فائنل۔ جو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہاری بات، تمہارا فیصلہ، تمہارا حکم، تمہاری بات نہ مانے، مجھے قسم ہے تیرے رب ہونے کی، وہ مومن نہیں۔ یہ لے آؤ درجہ کسی امام سمجھان لی بات کر رہا ہو تاکہ بات سمجھ آ جائے کہ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو مانتا ہی نہیں۔ ان تک تو میں کیا نا بعد پونا گھنٹہ تو میں تو دسیا باسی مندیا امام جی آج سمجھ نہیں آئی تو پھر سمجھان لی عرض کرنا میں امام حنیفہ کو مانتا ہی نہیں، لے آؤ فتویٰ کیا لگاتے ہو؟ میں نہیں مانتا،
کوئی فتویٰ ہے تو لے آؤ. میں امام مالک کو نہیں مانتا, امام شافعی کو نہیں مانتا, احمد بن حنبل کو فرض کیا میں نہیں مانتا, تم فتویٰ لے آؤ. تم ذرا کہہ دو کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے, پھر دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. جن پر مسئلہ ہی نہیں ہے کفر اسلام کا, تم اس بنیاد پہ کھڑے اور لڑ رہے ہو ایک اہل حق سے, اور کہتے ہیں نہیں جی اسی بھی ایویں غلط فہمی ہے ہمارے بارے, یہ غلط فہمی پھیلائی. ہمارے بارے میں بہت ساری غلط فہمی ہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے. ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں. ہمارے میں غلط فہمی ہے ہمارے بارے میں کہ یہ جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہم بیان کرتے ہیں دلائل سے کہ مانتے ہیں. جو ہمارے بارے میں غلط فہمی ہے نا, ہم اس کو نکالنے کے لیے تیار ہیں. ہماری غلط فہمی ہے, چلو غلط فہمی سمجھ لو. ساری غلط فہمی ہے کہ تسی رسول اللہ دی بات دے مقابلے امام ابو حنیفہ دی گل من دیو. ساری غلط فہمی صحیح, ویسے غلط فہمی کوئی نہیں, سن تے یقین ہے. لیکن سانو غلط فہمی ہے بھائی کہ تسی رسول اللہ کے مقابلے میں امام کی بات مانتے ہو. ساری غلط فہمی ذرا کٹو, کیویں کٹ دیو. تسی اے کہو گے نا کہ اسی بالکل امام صاحب دی بات حدیث دے مقابلے جا جائے تو اسی چھوڑ دینے. ذرا جیڑی چھوڑی نے ذرا دس دیو. کوئی ایک بات جو تم نے چھوڑی ہو, یار کوئی مثال دیتا اور دے. کوئی ایک آدھ بندے نے دیکھ چکھنی ہو چاولوں کی کیسی ہے تو بندہ کوئی 2-4 دانے منہ تپاندہ ہے نا, پتہ لگتا ہے ساری دیکھ کیسی ہے. ایک مسئلہ 10 چھوڑو نا, اے مسئلہ ہے جڑا سا امام دا چھوڑے حدیث دے مقابلے. ایک مسئلہ کوئی ایک تے ہونا ہی ہے. کہتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں لیکن ہم نے چھوڑا کوئی نہیں. کوئی ایک چھوڑا ہے تو بتا دو نا. 1300 سال جو ہو گئے امام صاحب کو آئے اور گئے, کوئی ایک بات کوئی امام کی جو تم نے چھوڑ دی ہو بھئی یہ حدیث سے ٹکرا گئی ہے. یار تم تو خباثت ہے, اس حلالے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو جس میں عزت بھی نہیں, غیرت بھی نہیں, کوئی شے محفوظ نہیں رہتی. تم آج تک حلالے کو جناب سینے سے لگا کے بیٹھے. کتنے مولوی جو حلالے کے فتوے دیتے ہیں, کتنی گدی ہیں جو حلالے کے فتوے دیتے ہیں اور حلالے ہوتے ہیں. بیویاں کسی اور کے نکاح میں جاتی ہیں, پھر واپس آتی ہے, پھر اپنے پہلے شوہر سے نکاح ہوتا ہے. تم تو اس کو نہیں چھوڑ سکے. جس سے غیرت محفوظ ہونی تھی وہ نہیں چھوڑ سکے. توڑے کو کی توقع کہ ہاتھ سینے دے بن لو گے تو اچھی آمین کر لو گے, تو سیدھے اپنی غیرت لئی نہیں بول سکے. ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ گھر سے جڑی بچی نس جائے, بھاگ جائے, مفرور بچی دا عدالت نکاح نہیں ہوتا, زنا ہوتا ہے. تو اے گل ساڑی نہیں منی, تو سارا زنا کروا لے, گل نہیں منی. رسول اللہ نے فرمایا تھا لا نکاح الا بولی, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تم نے مانی ہے نہیں مانی؟ آج تک نکاح ہوتے ہیں اور سارے حنفی مولوی پڑھاتے ہیں, وہاں عدالتوں میں بیٹھے ہیں, وکیلوں کے چیمبر کے پچھلے کمروں میں نکاح ہوتے ہیں, یہی مولوی پڑھاتے ہیں. 5, 10, 10, 15 ہزار جائز نکاح کا, 2000 حرام نکاح کا, 20,000 یہ سارے ہو رہے ہیں. یہ تقلید ہی ایسی نعمت ہے جس کے یہ سارے گول کھلائے ہوئے. لے آؤ, نبی علیہ السلام کا فیصلہ حتمی ہے, اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیصلہ خود امام صاحب کی زبان سے سنی. آپ کا شگرد ہے قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, وہ لکھ رہے تھے اور امام صاحب بول رہے تھے, بولی جا رہے تھے, وہ لکھ رہے تھے. امام یوسف نے پتا, جب لکھ رہے تھے نا امام صاحب بول رہے تھے اور وہ لکھ رہے تھے, امام حنیفہ نے دیکھا تو وہ کیا فرمایا, وَيْحَكَ يَا أَبَا يُوسُف, اے ابو یوسف تجھ پر افسوس ہو, میری ہر بات نہ لکھیا کر. سویرے میں کچھ کہنا, شام میں کچھ کہنا. سویرے فیصلہ دینا, سویرے میں شام نو واپس لے لو. امام صاحب دے خاصا سی, سویرے فتویٰ اور ہوندا, شامی اور ہوندا سی. ہم تو ادب کرتے ہیں نبی, احترام کرتے ہیں, اکرام کرتے ہیں, کچھ اکرام اور کچھ عرف سے ڈر کے بولتے ہیں. فرمایا کہ ابو یوسف ہر بات نہ لکھا کر,
میری سویرے کچھ ہوندی یار شامی کچھ ہوندی آج فتوہ دینا سویرے واپس لے لینا میرے علم کی کون سی عصمت ہے کون سا معصوم ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص لکھتے تھے صحابہ نے کہا یار تو ہر ویلے قلم دبا چکی ہوندی حضور دے نال لالو نہ جو حضور بولی جانے تو لکھی جانا ہر بات نہ لکھیا کر نبی پا خوشی چاہتے ہیں کس ویلے غمی چاہتے ہیں کس ویلے اچھا بندے دا طبیعت ہوندی ہے کس ویلے طبیعت دے اندر کچھ بوجھل پن ہوتا ہے ہر بات نہیں لکھنی چاہیے دی عبداللہ بن عمر بن عاص کہنے لگے یار گل تے تہاڈی ٹھیک ہے انہوں نے لکھنا چھاڑ دیتا کچھ دیر بعد حضور نے فرمایا عبداللہ آج کل تو میری احادیث نہیں لکھ رہا یا رسول اللہ میں نے صحابہ نے آیا مشورہ دیتا ہے فرمایا ہے عبداللہ پھر تو رک گیا میں جو کہاں لکھ اس مقام پہ لے آؤ نا سویرے کچھ شام کچھ آج میں کچھ کہہ رہا ہوں کل میں کچھ کہہ رہا ہوں رسول اللہ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جو میں کہوں لکھ آپ نے پھر اپنی 2 انگلیاں یہ انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی اٹھا کے اپنے منہ مبارک کی طرف لا کے جیب پر زبان مبارک پہ ہاتھ انگلیاں رکھ کے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے میری اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سمجھ نہیں آتی بختم نبوت پھر کی مان ہے یہ رسول اللہ کے بعد امام ہی بنانے تھے وہی ان پر آنی تھی مذہب ان کے نام پہ چلنے تھے تو پھر ختم نبوت کا کیا معنی ہے سیدنا علی پر وہی آئی سیدنا امام حسن پر تمہارے بقول وہی آئی امام حسین پر وہی آئی وہ منصوص بھی تھے اللہ کی طرف سے منتخب ائمہ بھی تھے پھر آگے بڑھیے امام حنیفہ امام شافعی امام مالک ان کے نام پہ مذہب عقیدے بنانے تھے پھر ختم نبوت کے بارے میں کیوں کہتے ہو کہ رسول اللہ آخری نبی ہے آخری نبی کس کے لیے اطاعت کسی اور کی ہے نسبت کسی اور کی چل رہی ہے پھر ختم نبوت کا کیا معنی ہے ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کی ذات آخری ہے اور مصطفیٰ کی بات بھی آخری ہے اب کوئی نہیں آ سکتا امام ختم نبوت کا معنی یہ ہے عیسائیوں 2000 سال ہو گئے عیسیٰ ابن مریم دنیا سے آئے اور اٹھائے گئے اور عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں سولی پہ چڑھا دیے گئے صلیب کا ان کا نشان ہے لیکن آج تک انہوں نے کوئی امام نہیں بنایا آج تک عیسیٰ کے مذہب پر وہ کھڑے ہیں چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ صحیح ہے اس مذہب پہ وہ عیسائی کھڑے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کتاب کو بدل دی ہے لیکن اپنے نبی کی بات پہ کھڑے ہیں چاہے وہ صحیح کھڑے ہیں چاہے وہ غلط کھڑے ہیں یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے کہ نبی کی شریعت کو بدل دی ہے لیکن انہوں نے آج تک عیسیٰ ابن مریم کے بعد 2000 سال گزر گئے آج تک وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے سوائے ہمارے نبی کے تمہیں شرم نہیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک تو زندہ بھی ہے حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے موجود بھی ہے دیکھ رہے ہیں پھر اماموں کو کھڑا کرتے ہو ہم ہیں جنہوں نے آج تک مصطفیٰ کے بعد کسی کو کھڑا نہیں کیا ہم نے کہا مرشد وہی ہے بیعت کو نہیں کی یہ سارے سلسلے جتنے بھی بیعت کے نکلے ہوئے ہیں سارے جھوٹے بس بیعتیں 2 ہیں اسلام میں ایک نبی کی بیعت مسلمان ہوتے وقت اور دوسرے اپنے خلیفہ وقت کی بیعت اس کی حکومت کو مانتے وقت یا جہاد کے لیے نکلے تو امیر کے ہاتھ پر بیعت کہ میں نافرمانی نہیں کروں گا جہاد کروں گا اس کے علاوہ پیری فقیری کی کوئی بیعت اسلام میں نہیں ہے یہ جو بیعتیں چلتی ہے نا پاکستان میں پیروں کی یہ پتہ کس کے لیے تو سا ٹوپی میرے مذہب دے مطابق پانی میری ٹوپی دا رنگ پیلا تے تو پیلی پانی 4 کونے تے 4 کونے بنانے تے نظر نے جیڑی بنے ساری من دیونی بیعت کا خبردار جی کسی اور کوئی شے دے پوری زندگی جیڑا تو کمانا ہے نا تے راہ تے رب تے راہ تے دینا اور رب تے راہ تے بجائے مینوں دینا یہ بیعت ہوتی ہے کہ میرا پیٹ تو نے چلانا ہے مجھے نظریں تو نے دینی ہے نیازیں تو نے دی ساڈا مرشد اتھے رہندا ہے ساڈا مرشد اتھے رہندا ہے جب یہ سارے مرشد تھے تو پھر محمد مصطفیٰ کس کے مرشد ہے سن لیجئے اب کوئی امام نہیں ہے کوئی پیر مرشد نہیں ہے یہ سارے فن کے امام ہیں کوئی نحو کا امام کوئی صرف کا امام کوئی بلاغت کا امام
کوئی فلسفے کا امام، کوئی حدیث کا امام، کوئی تفسیر کا امام، یہ فن کے امام ہے، شریعت اور دین کے امام ایک ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دل و دماغ سے سارے یہ بت نکالیے، عبادت اللہ کی، اطاعت محمد مصطفیٰ کی۔ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو رسول اللہ کے بعد، آنے کے بعد، نبی ہونے کے بعد۔ کیا وہ تمہیں حدیث یاد نہیں کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما سن تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کا ورق پڑھ رہے، یہ کالے رنگ کی کتابیں اور سبز رنگ کی کتابیں، یہ چھوٹی موٹی کتابوں کی خاصیت ہے، تو رات کا ورق پڑھ رہے۔ رسول اللہ نے دیکھا اور کہ میرے ہوتے ہوئے میرا عمر تو رات پڑھے، آسمانی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے۔ سیدنا صدیق بھانپ گیا حضور کے چہرے پاک تاثرات سے، فرمائے عمر تجھے تمہاری ماں گھوم پائے، حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے ہو؟ جو سیدنا عمر نے حضور کے چہرے والے ویکھے نا، فوری رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی، اسلام کے دین ہونے پر راضی، محمد کے مرشد ہونے پر راضی۔ یا رسول اللہ ویسے تو رات ورق مل گیا سی، میں پڑھن لگ پیا۔ فرمایا اے عمر سن لے، یہ تو رات ہے، اگر موسیٰ خود بھی زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں، اگر موسیٰ علیہ السلام خود زندہ ہو کے دنیا میں آ جائیں تو سن لے، میرے اطاعت تو بغیر، میری اتباع تو بغیر موسیٰ کلیم اللہ واسطے کوئی چارہ نہیں۔ اگر وہ بھی دنیا میں آ جائے تو محمد کی تابعیت داری کریں گے۔ یاد رکھیے نبی نبوت ملی ہی بعد ہے، پہلے اللہ نے وعدہ لیا ہے، امام بنا کے پھر رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کی نبوت کا، امامت کا سارے نبیوں کو اکٹھا کیا رب نے، آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک۔ اے نبیوں میرے سے وعدہ کرو۔ یا اللہ کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا اگر میں تن کتاب دے دیا، حکمت دے دیا، نبوت دے دیا، تواڈی خطابت، تواڈی امامت، تواڈی نبوت، تواڈی کتاب، تواڈی اطاعت جاری ہوئے۔ یا اللہ پھر قرآن پاک کے الفاظ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ اے سارے نبیوں اگر میں تمہیں کتاب و حکمت، نبوت، امامت دے دیا، پھر میرا ثم جاءکم رسول، پھر میرا آخری نبی و رسول آ جائے، یا اللہ پھر کیا حکم ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے تے کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھنا ہے، اطاعت مصطفیٰ دی کرنی، آپ بھی اور اپنی امت کو بھی کہہ دینا ہے ہمارا نظام ختم، ہماری اطاعت ختم، ہماری اتباع ختم، ہماری شریعت ختم، آج کے بعد میں بھی اور میری ساری امت بھی محمد کی غلام ہوگی۔ یہ حکم ہے نبیوں کو، تسی ائمہ کرام نو لئی پھردے ہو۔ سن لیجئے سارے غلام ہے، امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی علیہ السلام تو قیامت والے دن آپ کی بات تو دنیا آخرت میں حجت ہے، یہ حیثیت ائمہ کرام کو یہ نہیں ہے۔ چاہو ائمہ کرام نبی علیہ السلام کی تو ہر بات قابل اطاعت ہے۔ کیا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے امام ابو حنیفہ کی ساری بصیرت ہمارے لیے نمونہ ہے؟ لے آؤ کوئی کتاب، ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جو آپ کی نہ مانے وہ تو کافر ہے، تو جو ان کی نہ مانے اس کا درجہ لے آؤ۔ جو رسول اللہ کی چھوڑ دے وہ لعنتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے میری سنت کو چھوڑا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لے آؤ۔ قرآن میں حدیث میں امام سے کے بارے میں یہ فتویٰ، یہ تصور، تو
تسی حیران ہو گئے جب یہ حدیث انہوں نے سنی نا، جو حضور کی نہ مانے چھوڑ دے اس پر اللہ کی لعنت، تو اس بات سے باز تو نہیں آئے۔ در مختار میں لکھا ہے جو امام حنیفہ کا قول چھوڑ دے اس پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت۔ کون سا کام کیا ہے؟ رسول اللہ کے درجے پہ لے آئے، صرف منہ جو نبی نہیں کہا، باقی کام سارا وہی ہے۔ کہتے ہیں ہماری کتاب جو الہدایہ ایسے ہے جیسے قرآن ہے، لے آؤ، اب لے آؤ کسی مسلمان کسی عالم کے پاس چلے جاؤ کہ فقہ حنفی دی سب تو بڑی کتاب دیو، وہ تو الہدایہ دے سی، وہ دے اتنے جن لکھے ہوئے کل ہدایہ کل قرآن، تو ہم کبھی ممبر پہ نہیں چڑھے۔ ہدایہ قرآن جیسی جنہ دی بڑی کتاب فقہ کی جو امام کی اپنی بھی نہیں، وہ قرآن جیسی ہے۔ کون سا مسئلہ ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ انہوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ آئیں گے، زندہ ہیں، جب زمین پر آئیں گے تو حنفی امام حنیفہ کے مقلد بن کے آئیں۔ کہتے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جناب متی ہوں گے، مقلد ہوں گے، یہ تو عیسیٰ بھی حنفی ہونا ہے، پھر قیامت نہیں، بس قیامت نیڑے ہی آئے گی۔ اگر یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، میں نے فرق واضح کی آپ کے سامنے، ایک شیعہ کا امامت اور ایک اہل سنہ کے نام پہ جو امامتیں کھڑی، وہ منصوص نبیوں سے افضل سمجھ کے ان کی پیروی کر رہے ہیں، یہ غیر معصوم سمجھ کے باتیں وہی ہیں اماموں کی مان رہے ہیں جو رافضی مانتے ہیں۔ لیکن ہم ہیں اہل الحدیث جو سارے ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ فن کے علم کے امام تھے، شریعت کے امام محمد مصطفیٰ، اس پر ہم کھڑے، اس رکاوٹ کو کاٹی، کراس کیجیے۔ امام سے غلطی بھائی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، امام کے مسلک میں خطا غلطی کا امکان ہے، لہذا اس کی بات کو چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑیں اور حدیث کی بات کو قبول کر۔ امامت اور تقلید سے بڑھ کے جو رہبانیت ہے نا، رہبانیت، صوفی پن، یہ مجذوب ہے، یہ صوفی ہے، اینو شریعت کی کوئی ضرورت نہیں، یہ مجذوبہ صوفیت، تصوف، یہ اس سے اگلی رکاوٹ حق کو قبول نہیں کرنے دیتی، صوفیوں کو حق نہیں قبول ہوتا۔ اور رہبانیت، تصوف، جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، تصوف اسلام توحید سنت کو قبول کرنے میں جس طرح امامت تقلید رکاوٹ ہے، اسی طرح وہ رکاوٹ ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ باس ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا